روز صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی دن تمام ہوتی ہے۔ جس رب نے اس دنیا کے اندر بھیجا اور جان و مال کے ساتھ بھیجا کہ اس جان سے اس مال سے ہمیشہ ہمیں اس کی زندگی بنا، کہ دنیا کی بازار جو ہے یہ ختم کر دیا جائے گا، اس بازار سے آخرت کے اندر کام آنے والی چیزوں کو لے لو، مثلاً اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت اور بڑائی دلوں میں نکال، اور تمام مخلوق سے ہونا نہ ہونے کا یقین نکال کر اپنے دل کے اندر ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اس کا یقین نکال کر سید القونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ آخری نبی ہیں، سید القونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور بن کر اتباع کر ان کے طریقے زندگی کو اپنا کر اپنے اندر نور ہونا، اپنے اندر اللہ کی رضا کرنا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جو کامیابی کا راہ ہے، جو راستہ ہے وہ سید القونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، راستے پر چل کر اللہ کو راضی کرتے ہوئے جنت میں چلا جائے۔ اور محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ جان اور مال جو ہے دین پر لگانے کے لیے اللہ نے دیا کہ یہ جان اللہ کی مرضی پر لگے، یہ مال اللہ کی مرضی پر لگے، ہم جی چاہی من چاہی پر اپنے جان و مال نہ لگے، اپنے بال بچوں کی تربیت ہم اللہ کی مرضی پر کریں، کمائی اور خرچ اللہ کی مرضی پر، پہننا اللہ کی مرضی پر۔ لیکن آج ہمارا جان و مال جو خرچ ہو رہا ہے وہ دین پہ نہیں ہو کر فیشنوں پہ، بنگلوں پہ، گاڑیوں پہ، شادیوں پہ، اونٹوں کی ریس پہ اور کھیل اور تماشوں پہ اپنے جی کے چوچلے پورا کرتے ہیں۔ یہ جی چاہی راہ بڑا خطرناک ہے، بڑا مقصدناک ہے، بڑی ڈراؤنی ہے، بڑے سخت آزاد ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں ایمان اور اعمال صالح والی زندگی اور اپنی جان و مال کو لگانا، مسجدوں کی آبادی کی محنت، ذکر و تلاوت، بھائی چارگی میں محبت، ایک ایک کو اللہ کی ربوبیت، اللہ کی عظمت سمجھانا، اللہ کی غلامی سمجھانا، نبی کی غلامی سمجھانا، اور ہر ایک کو توبہ کرا کر راہ خدا میں اللہ کے راستے میں نکالنا، کیونکہ اللہ کے راستے میں نہ نکلنا یہی ارتداد کی اصل وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو گندگی آئی ہے، جو شرک آیا ہے، جو کفر آیا ہے، جو گمراہی آئی ہے، جو بدعت آیا ہے، یہ صرف اللہ کے راستے میں نہ پھرنے کی وجہ سے آیا، کیونکہ ہم سب کو اللہ نے چنا، وجزاکم، اللہ نے چنا، کلمہ دیا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیاں ہم سب کے سامنے ہیں کہ سب کی زندگی کا مقصد، اسے جان مال کے خرچ کا مقصد، صبح شام کا مقصد، شادی بیاہ کا مقصد، کھانے پینے کا مقصد کیا بنا ہوا تھا؟ اللہ کا دین بچ جانا، یا تو اللہ کا دین زندہ ہوگا نہیں تو ہماری کمی بنے گی۔ اس لیے لوٹ آؤ، فقیر اللہ، اللہ کی طرف ہو، مسجد کی طرف، قرآن کی طرف، ذکر و تلاوت کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، فیشن اور بنگلے اور گاڑیاں اور بڑی واہوائی جی کے چوچے پورے کرنا، بھائی یہ بڑا خطرناک راستہ ہے۔ جب ملک الموت علیہ السلام آئیں گے، علیہ السلام دکھائی دیں گے، پھر ہماری ساری چوکڑی بند ہو جائے گی، ساری چوکڑی بند۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ چھٹی کی دور یاد آ جاتی، آدمی افسوس کے مارے انگلیوں سے شروع کرے گا، گٹا دکھا جائے گا، ایسا روئے گا، ایسا روئے گا، ایسے آنسو بہیں گے کہ سید القونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہو تو اس کے آنسوؤں میں کشتی چلا دو، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو روئے گا، خون کے آنسو۔ پھر جب دیکھے گا کہ اللہ جانوروں کو مٹی بنا رہے ہیں، یا اللہ تنی خون تو تھوڑا، تو یہ بھی کہے گا اے اللہ ہمیں بھی مٹی بنا دے، پاس میں جانور ہوتا ہے۔ بھائیوں، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، اور اللہ کو راضی کر لینا، اور اللہ راضی ہوتے ہیں سید القونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اس حکم کو اپنانے سے، اس فکر کو دینے سے، جہاں نبی کا جان و مال لگا ہے وہاں لگانے سے۔ ایک دنیا کے انسان جہنم کے آگ سے بچائے اور جنت کے بالا خانوں میں چلا دے۔ اس لیے مطلب بھائیوں، ہم سب پکی سچی دعا کریں اور اللہ کے راستے میں نکلے۔ آتا ہے قرآن شریف میں کہ ہر حال میں، بڑھاپا ہو، جوانی ہو، مالداری ہو، غربت ہو، زیادہ بال بچے کی بوجھ ہو، کم ہو، ہر حال میں، سردی ہو، گرمی ہو، مشغولی ہو، فرصت ہو، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلتے رہنا، نکلتے رہنا، نکلتے رہنا، نکلتے نکلتے اس دنیا سے نکل جانا ہے۔ یہ کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنا فرمائے، آمین۔